صحرائے کربلا میں صدائے کربلا جب تک حسین 72 کو رو چکے جب تک حسین 72 کو رو چکے ایک دو پہر میں تھوڑے سے لشکر کو رو چکے قاسم کو رو چکے اکبر کو رو چکے تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب تک حسین صدائے کربلا رو رو کے فغاں کرتی تھی یہ زینب مضطر اے آنو محمد اے آنو محمد کیوں چپ سی لگی ہے تمہیں میدان سے آ کر اے آنو محمد اے آنو محمد زخمی ہے بدن اور لہو رخ پجامہ ہے یہ ماجرا کیا ہے یہ ماجرا کیا ہے مقتل میں تمہیں
تمہیں کیا ہوا جانو دل مادر اے انو محمد رو رو کے فغان کرتی تھی یہ زینب مضطر اے انو محمد اے انو محمد ان چاند سے چہروں پا گہن کیسا لگا ہے دل پوچھ رہا ہے دل پوچھ رہا ہے پردیس میں ٹوٹا ہے ستم تم پہ یہ کیوں کر اے انو محمد رو رو کے فغان کرتی تھی یہ زینب مضطر اے انو محمد اے انو محمد بے جرم و خطا تیر و تبر تم کو لگائے کوئی تو بتائے کوئی تو بتائے کیا صاحب اولاد نہیں ہے یہ ستمگر اے انو محمد رو رو کے فغان کرتی تھی یہ زینب مضطر اے انو محمد اے انو محمد مادر کی ضعیفی کا سہارا تو تم ہی تھے روتی ہوں بچھڑ کے روتی ہوں بچھڑ کے پردیس میں گھر لٹ گیا تم پر چلے خنجر اے انو محمد رو رو کے فغان کرتی تھی یہ زینب مضطر اے انو محمد اے انو محمد پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے دل بھولے گا کیسے دل بھولے گا کیسے پانی نہ ہوا 16 پہر تم کو میسر اے انو محمد رو رو کے فغان کرتی تھی یہ زینب مضطر اے انو محمد اے انو محمد تھی میری تمنا میں تمہیں دولہا بناتی شادی بھی رچاتی شادی بھی رچاتی ارمان میرے دفن ہوئے سینے کے اندر اے انو محمد رو رو کے فغان کرتی تھی یہ زینب مضطر اے انو محمد اے انو محمد ماموں کی محبت میں گلے تم نے کٹائے تم خون میں نہائے تم خون میں نہائے تم دونوں پہ میں ناز کروں گی سر محشر اے انو محمد رو رو کے فغان کرتی تھی یہ زینب مضطر اے انو محمد اے انو محمد ان چاند سے چہرے پا گہن کیسا لگا ہے دل پوچھ رہا ہے دل پوچھ رہا
دیس میں ٹوٹا ہے ستم تم پر یہ کیوں کر اے آنو محمد رو رو کے فغاں کرتی تھی یہ زینب مضطر اے آنو محمد اے آنو محمد مادر کی ضعیفی کا سہارا تو تم ہی تھے روتی ہوں بچھڑ کے روتی ہوں بچھڑ کے پردیس میں گھر لٹ گیا تم پر چلے خنجر اے آنو محمد رو رو کے فغاں کرتی تھی یہ زینب مضطر اے آنو محمد اے آنو محمد اے مظہر و رضوان تھا زینب کا یہ نوحہ فرقت میں ہمیشہ فرقت میں ہمیشہ ایک دل پلیے روتی ہوں میں داغ 72 اے آنو محمد رو رو کے فغاں کرتی تھی یہ زینب مضطر اے آنو محمد اے آنو محمد کیوں چپ سی لگی ہے تمہیں میدان سے آ کر اے آنو محمد اے آنو کو اڑاتے ہوئے پہنچے وہ دلاور سورج کی شعاعوں کی طرح آئے زمیں پر ایک ساتھ نمایاں ہوئے دو نور کے پیکر صحرا بھی ہوا حسن کے پرتو سے منور ارے ہٹنے لگے میدان سے مغرور اندھیرے اور آمد سے اجالوں کی ہوئے دور اندھیرے صلوات بھیجے محمد و آل محمد لہذا فرمائیں کہ آپس میں کیے اون و محمد نے اشارے ایک ساتھ رکابوں پر کھڑے ہو کے پکارے کہ جرار عرب آئیں مقابل میں ہمارے بیٹھے ہیں کہاں فوج کے سردار تمہارے نیزوں سے لڑیں یا ہنرے تیر دکھائیں ارے دو ہاتھ لڑیں جوہر شمشیر دکھائیں کہ شیروں کا گھرانہ ہے ہمارا ہی گھرانہ کہ ہم لوگ شجاعت میں ہیں مشہور زمانہ کہ دلیل بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جبریل بھی پڑھتے ہیں ہمارا ہی ترانہ کہ بازو پہ تحریر شجاعت کا فسانہ کہ وارث ہیں ہمیں لوگ جری ابن جری کے اور جعفر کے ہیں پوتے تو نواسے ہیں علی کے کوفی ہو کہ شامی ہو مقابل کوئی آئے اور رن میں کوئی نکلے ہنرے جنگ دکھائے اور جو آئے یہاں شمر کو بھی ساتھ میں لائے دعویٰ ہے تو آئے ہمیں نیزوں پا اٹھائے ارے ہر ضرب کو اعضائے بدن یاد کریں گے کہ ہر ضرب کو اعضائے بدن یاد کریں گے اور دنیا نہیں دوزخ میں بھی فریاد کریں گے
کہ دنیا نہیں دوزخ میں بھی فریاد کریں گے کہ ایک ساتھ فرس رن میں چمکتے نظر آئے، فوجوں میں ہوا شور کہ دو شیر نر آئے، کہ اڑ اڑ کے ہر ایک سمت سے قدموں پر سر آئے، اور جس سمت گئے فوج کو مسمار کر آئے۔ حضور بیت ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ جس سمت گئے فوج کو مسمار کر آئے، کہ تلواروں کا سینوں میں اترنے لگا پانی، اور طاغوتی امارات میں مرنے لگا پانی۔ اس غول سے نکلے کبھی اس غول میں آئے، کہ ٹھہرے یہ جہاں ڈھیر تن و سر کے لگائے، کہ اتنی نہیں ہمت کوئی لاشوں کو اٹھائے۔ ارے بیٹھی ہے اجل موت کا بازار سجائے، کہ ایسا تو کبھی مال کا انبار نہ ہوگا، اور دوزخ کے سوا کوئی خریدار نہ ہوگا۔ افواج یزیدی پر وہبت ہوئی تاری، سردار جو بھاگے ہوئی فوجیں بھی فراری، کہ ایک آن میں نابود ہوئے دشت سے ناری، دنیا کی ہر ایک شے سے انہیں جان تھی پیاری، بیٹوں کو پدر اپنے کچلتے ہوئے بھاگے، اور بکری کی طرح رن سے اچھلتے ہوئے بھاگے۔ اس طرح انہیں راہ شہادت سے گزارو، تیرو تبرو نیز و شمشیر سے مارو، پامال کرو لاشوں کو سر تن سے اتارو، اور تم مظالم کا کوئی نقش ابھارو۔ یہ سن کے پرے فوجوں کے میدان میں پلٹے، اور طوفان ستم بن کے وہ ایک آن میں پلٹے، شہزادوں سے فوجیں ہوئی پھر برسر پیکار، ٹکرانے لگی دشت میں تلوار سے تلوار، تھے جان پر کھیلے ہوئے سرور کے فداکار، اور جوش شجاعت میں الگ ہو گئے جرار، پیاسے تھے کئی روز کے طاقت میں کمی تھی، لیکن نہ شجاعت میں نہ ہمت میں کمی تھی۔ تب شمر بدتوار کی آواز یہ آئی، کہ لو بنت علی خیمے سے باہر نکل آئی، گھبرا گئے یہ سن کہ وہ مادر کے فدائی، اور خیموں کی طرف دونوں نے گردن جو گھمائی، ارے تیغیں چلیں دونوں کے سرے پاک پہ ہے، اور سنبھلا نہ گیا گر پڑے وہ خاک پہ ہے۔ زینب کے پسر قتل ہوئے دشت میں جس دم، کہ برپا ہوا حوروں میں ادھر عرش پہ ماتم، کہ روتے ہوئے مقتل کو چلے سرور عالم، تھے اکبر و عباس بھی ہمراہ بسد غم، کہ زینب کے پسر خاک پہ بے جان نظر آئے، اور نازوں کے پلے خون میں غلطا نظر آئے، کہ لاشوں سے لپٹ کر یہ بکا کرتے تھے سرور، بابا سے یہ کہنے لگے ہم شکل پیمبر، اب رن سے چلے گود میں لاشوں کو اٹھا کر، کہ رونے پہ ہمارے یہاں ہنستے ہیں ستمگر، یہ کہہ کہ محمد کے جنازے کو اٹھایا، اور عباس نے بھی ان کے لاشے کو اٹھایا۔ بس چند بنو مجلس تمام، کہ لاشوں کو لیے جاتے تھے
گر اوزاری کہ فضا در خیمہ سے یہ رو رو کے پکاری کہ لوگوں میرے شہزادوں کی آتی ہے سواری، میں ان کے قربان محمد پہواری کہ ہیں خاک پہ بیٹھی دل مستر کو سنبھالے، آتے ہیں جنازے کوئی مادر کو سنبھالے، کہ یہ ذکر تھا لاشیں لیے پہنچے شاہ عالم، ماتم ہوا لانڈوں میں ہر ایک سمت کو پائے ہم، کہ صدقے کوئی ہوتی تھی تو کوئی کرتی تھی ماتم، کہ بوسے لیے کلثوم نے چہروں کے بسط غم، بانوں نے کہا خواہر شبیر کو لاؤ، ارے بیٹھی ہے کہاں زینب دلگیر کو لاؤ۔ بس 3 بانوں مجلس تمام ملاحظہ فرمائیں کہ بیٹھی ہے کہاں بانو دلگیر کو لاؤ، کہ بانو وہاں پہنچی کہ جہاں زینب مستر، کہنے لگی زینب سے کہ اے خواہر سرور، کہ لاشوں کو شہیدوں کی ذرا دیکھ لے چل کر، کچھ دیر کے مہمان ہیں اب آپ کے دل بر، مختل کی زمین آج بس آئیں گے یہ دونوں، اور جائیں گے یہاں سے تو نہ آئیں گے یہ دونوں۔ کہ زینب نے کہا بانو دلگیر سے اساں کہ بھابی میں انہیں کر چکی شبیر پہ قربان، کہ اب کوئی تمنا ہے نہ حسرت ہے نہ ارماں، کہ چاہتی نہیں ماتم کروں ان کا کسی عنوان۔ کیوں نہیں چاہتی ماتم کریں؟ لہذا فرمائیں کہ چاہتی نہیں ماتم کروں ان کا کسی عنوان، ڈرتی ہوں کہیں غم کے نہ پہلو نکل آئیں، اور ایسا نہ ہو جذبات میں آنسو نکل آئیں، ایسا نہ ہو جذبات میں آنسو نکل آئیں۔ بس آخری بند مجلس تمام کہ اسرار پہ بھاوج کے اٹھی بے کس و مستحر، کہ آئیں جو ہی لاشوں کے قریب دختر حیدر، ارے 2 شکر کے سجدے کیے زینب نے وہیں پر، اور کہتی تھی معبود سے اے خالق اکبر، ارے کرتی ہوں تجھے پیش میں اولاد کا ہدیہ، کہ معبود یہ ہے زینب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ البقرہ کی یہ 151ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور میں عمدن اس آیت سے اس لیے بات کو شروع کیا کرتا ہوں کہ یہ آیت ایک ایسے موقع سے بھی متعلق ہے کہ جب عالم اسلام کی سب سے
مقدس مرکزی جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، جس کا تعلق ان دو بڑے ناموں سے ہے کہ جن ناموں پر اگر ہم یہ کہیں کہ بر صغیر سے لے کر مڈل ایسٹ اور مشرق وسطیٰ تک کی نسلیں جو ہیں ان کا تعلق انہی سے ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ بہت سے لوگ قرآن کریم پر عقیدے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ بعض لوگ تعصب اور کٹر پنے کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ مجھے ایسے ہی لوگوں سے ایک بات کہنا ہے، جو لوگ قرآن کریم کو کہیں کہیں سے دیکھ کر اور اپنے اغراض یا مقاصد کو سامنے رکھ کر اعتراض کی بات کرتے ہیں اور قرآن کریم میں اپنے مطلب کی باتیں نکال کر اعتراض کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے دو لفظیں یہ کہہ لوں کہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر فصلیں ہوتی ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں، پیراگرافز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ایک فصل یا کسی ایک چیپٹر یا کسی ایک باب کو پڑھ لینے کے بعد یہ کہا یہی پوری کتاب ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ نہیں ہوتا ہے تو قرآن کریم کے لیے بھی جن کو ہم سورہ کہتے ہیں اسے آپ کی لفظوں میں ہم قرآن کریم کے 114 چیپٹرز اور ابواب کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا چیپٹر اور سورہ کون ہے؟ قرآن کریم کی جس سے ابتدا ہوتی ہے، بگننگ ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، وہ ہے سورہ الحمد۔ اور جب سورہ الحمد کو ہم صرف اس لیے نہ دیکھیں کہ یہ قرآن کا ایک سورہ ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، بلکہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ سورہ اور یہ چیپٹر اپنی کتنی امپورٹنس رکھتا ہے۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ہر نماز کی کا تمام عالم اسلام کی متفقہ سب مل کر بات ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوگی جب تک اس کے شروع کی 2 رکعتوں کے شروع میں سورہ الحمد نہ پڑھ لیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ سورہ الحمد بس پڑھ لیں۔ میں ایسے حضرات سے کہوں گا کہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں 114 چیپٹرز میں سے اس چیپٹر کو آپ پڑھو جس کو سورہ الحمد کہا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھو کہ سورہ الحمد جو پورے قرآن کا بھی انٹروڈکشن دیتا ہے اور ہر مسلمان کو ہر روز کم سے کم 10 دفعہ یاد دلاتا ہے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تم کیوں آئے ہو۔ اس طرح آپ کسی کتاب کے ایک چیپٹر کو پڑھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے، ویسے ہی قرآن کریم کے 114 چیپٹرز میں سے کسی ایک چیپٹر کو پڑھ کر پورے قرآن پر نہ تو ڈیسیشن لے سکتے ہیں، نہ فیصلہ لے سکتے ہیں، نہ حکم لگا سکتے ہیں۔ تو سورہ الحمد کیا ہے؟ رحمت کا سبق اور انسان کے لیے جسٹیفیکیشن اور عدالت کا سبق، اللہ کی عبادت اور اطاعت کا سبق، اس کی نصرت اور اس کی مدد پر یقین کا سبق، اور ایسے اچھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی تمنا کہ جن کو اللہ نے پسند کر لیا ہو اور جن پر وہ اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ سال ہر مسلمان کو جس چیز کی پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ تلوار کی نہیں، جنگ کی نہیں، خونریزی کی نہیں، اور خون کی نہیں، بلکہ انسانیت کی اور شرافت کی اور فضیلت کی۔ صلوات محمد علیہ۔ اور اب قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ تعصب کو ہٹا دیں، عصبانیت کو ہٹا دیں۔ قرآن اپنے نزول سے تقریباً 3000 سال پہلے اور آج کے زمانے سے 4500 سال پہلے ہم کو لے کر چلتا ہے تو ہمیں اس جگہ پہنچاتا ہے جہاں ساری دنیا کے مسلمان جو نمازیں آج پڑھ رہے ہیں، ان نمازوں کا رخ جس کعبے کی طرف ہے، وہ کعبہ کیا میسج دے رہا ہے؟ 4000 سال پہلے جن لوگوں کے حوالے کیا گیا تم یہ کعبہ بناؤ، جن کے حوالے کیا گیا ان کا نام تھا ابراہیم اور اسماعیل، کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے لیے ادھر سے کہا گیا ہم نے ان کا امتحان لیا، چند کلمات سے کامیاب ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے ہم نے ان سے کہا ابراہیم اور اسماعیل سے انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تم کو تمام لوگوں کا امام، قائد بنا کر بھیج رہے ہیں۔ جب یہ کہا ہم تمام لوگوں کا امام، قائد
رہبر بنا کر تم کو بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں، جو میں نے یہاں تک اس لیے ذہن کو پہنچایا ہے. کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں. حضرت ابراہیم نے کسی دولت کو اپنی نسل کے لیے نہیں مانگا، کسی حکومت کو اپنی نسل کے لیے نہیں مانگا، کسی قصر و عمارت کو نہیں مانگا، بلکہ جب الہی عہدے کا اعلان ہوا کہ ہم نے تم کو امام بنا دیا تو انہوں نے پوچھا اور میری ذریت میں. تو اب اس پر حیران نہ ہونا چاہیے. ہر اچھا اللہ کا بندہ اگر اپنی ذریت کے لیے بڑا منصب مانگ رہا ہو. صلوات محمد و آل محمد پر. فطرت ہے، نیچر ہے انسان کا کہ اگر اچھی چیز ملی ہے تو اپنی اولاد کو بھی مل جائے. لیکن جواب کیا آیا؟ لا ینال، نہیں، عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالم نہیں حاصل کر سکتے. کسی شے کا جو مقصد ہو اس مقصد سے اسے ہٹا دینا ظلم ہے. میں یہیں پر ایک سوال رکھتا ہوں، قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کا حکم پہنچانے والی کتاب. قرآن کریم اس کے منتخب 1,24,000 انبیاء کی سیرتوں، پیغامات، احکام، زندگی کو سجا کر سمجھا کر بتانے والی کتاب. قرآن کے سارے 1,24,000 انبیاء کے پیغامات اور ان کی کتابیں، آسمانی کتابوں کو پہنچانے والی شخصیت ہو، اگر اس کی آواز کو ہم ہٹا کر کہیں ہمیں خالی یہی کافی ہے. کس پر ظلم ہوگا؟ 1,24,000 انبیاء پر ظلم ہوگا، قرآن پر ظلم ہوگا، اس کے احکام پر ظلم ہوگا. میں نے جس آیت سے بات شروع کی، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان مرسل کیا، بھیجا ایک رسول کو. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے گا. یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ سائن، یہ کیا ہے کہ وہ نشانیاں پڑھ کر بتلائے. اس کا مقصد یہ کہ جو ادھر سے آتا ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی وہ نشانیاں جس کو وہ پسند کرے وہ ہم تک پہنچائیں. اس کے بعد یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور تمہارے نفس کو، توجہ کرنا، تمہارے نفس کو، روح کو، سول کو، انگلش میں ہم سول کہہ رہے ہیں، جس کو ترجمہ کریں پاک کرے. یہ پاک کرنا کیسا ہے؟ سمندر میں جا کر گھنٹوں نہا کر نکل آئیں، جسم پاک ہو جائے گا، سول نہیں پاک ہوگی، روح نہیں پاک ہوگی، نفس نہیں پاک ہوگا. یہ نفس کیسے پاک ہوگا؟ دیکھیے، جب اس نے کہا ہم اس کو بھیجیں گے یزکیکم، جو تمہارے نفس کو پاک کرے، تو اس کا مقصد یہ جو آئے گا اس کا نفس بھی اتنا پاک ہوگا کہ جس کے قریب چلا جائے اس کے نفس کو پاک کر دے. صلوات محمد علیہ وسلم. تو پہلی بات نشانیاں، دوسری بات نفس کو پاک کرے، تیسری بات یزکیکم کے بعد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی، میں پہلے کبھی کہہ چکا ہوں، کتاب اگر میں بہت خلاصے میں بات کہوں، کتاب علم ہے، حکمت وژڈم ہے، عقل ہے. یعنی جو تم کو علم اور عقل دونوں بتلائے. تو جو آئے گا اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے، اس کی عقل بھی مکمل ہونا چاہیے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ، آیت تمام ہو رہی ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا، اور وہ تم کو سب کچھ بتلائے جو تم نہیں جانتے. پہلی بات کیا کہہ گئی؟ وہ تمہارے نفس کو پاک کرے. میں اپنی اس گفتگو کے ذریعے جو میسج دنیا کو دینا چاہتا ہوں، آئیے، یہ ساری نمازیں کعبے کی طرف، تمام نمازیں ہر دنیا کے ہر مسلمان کی، اور نمازوں کے شروع میں سورہ الحمد. اب جتنی بھی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں اور عبادتوں کا طریقہ کیا ہوگا کہ کعبے کی طرف رخ ہو. اور جب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے تو اس نے جن لوگوں کے ذریعے یہ کعبہ بنوایا ان کو بھی حکم دیا، اور پھر اس نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. جب یہ حکم مل گیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو یہ گھر بناؤ، وہ گھر جو اب سے 4,500 سال پہلے بنا اور اب سے تقریباً 1,434 سال پہلے، جس کے لیے بہت سے احکام ہمارے سامنے آ گئے، اس گھر کے لیے جتنے مسلمان آج نماز ادھر رخ کر کے پڑھیں، تو میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ نماز میں خالی کھڑے ہو جانا کافی نہیں ہے،
بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس نماز میں الحمد کا پڑھنا واجب ہے، تو الحمد ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اس نماز کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو کعبہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کعبے کا مطالبہ یہ ہے کہ اس نے کہا بتلا دو ان لوگوں کو کہ یہ گھر ہم نے لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا۔ تو ابھی کچھ پہلے جس نے کہا تھا ہماری ضروریت، اور جواب ملا ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اب وہی کہہ رہا ہے گھر بنانے سے ذرا پہلے وہی خطاب کر کہہ رہا ہے پالنے والے یہ گھر ہی نہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ پورا شہر امن کا مرکز قرار دے دے۔ اب یہ گھر کی بات نہیں ہے، پورے شہر کو امن کا مرکز قرار دے دے۔ معلوم ہے جتنی نمازیں ہیں سب اس گھر کی طرف صحیح ہوں گی کہ جہاں ہم یہ عقیدہ رکھیں وہ امن کی جگہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، حضور نے ہجرت فرما لی، مدینے آ گئے۔ مدینے میں آنے کے بعد اب کعبہ آپ کے پاس نہیں ہے، پہلے بیت المقدس تھا، اب نہیں ہے، اب آپ مدینے میں ہیں۔ کیا کیا؟ مدینے میں وہ مسجد بنائی جو آج تک یادگار ہے۔ اس مسجد کا رخ کسی اور طرف نہیں تھا، کعبے کی طرف تھا۔ جب انہوں نے کعبے کی طرف رخ کر کے مسجد بنا لی تو اب ساری دنیا کی مسجدیں ان نقلوں میں بننا شروع ہوئیں۔ تو ساری دنیا کی، ہندوستان ہو کسی بھی جگہ ہو، جتنی مسجدیں ہیں سب کا رخ، آپ اس امام باڑے میں بھی حسینیہ کی طرف بھی آپ جائیں گے تو کیا ہے؟ مسجد کا رخ کعبے کی طرف۔ معلوم ہوا کعبہ کیا ہے؟ امن کی جگہ۔ اگر دنیا کا کوئی انسان کعبے تک نہ بھی جا سکے تو کعبے کا میسج ہر مسجد کے ذریعے اس تک پہنچ جائے گا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ میسج کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ وہ گھر امن کی جگہ، وہ گھر امن کی جگہ۔ اب دنیا کی ہر مسجد اگر نمازی کے لیے امن کا میسج دے رہی ہے تو نمازی کی نماز صحیح ہے اور مسجد بھی صحیح ہے۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، اگر روح امن نماز میں موجود ہے تو نماز قبول ہے، اور اگر روح امن نہیں ہے اور روح فساد کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو نماز نہیں قبول ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں ہم۔ ہر نمازی کی نماز اور ساری عبادتیں اس کے قلب پر، اس کے نفس پر ایک شعاع ڈالتی ہیں۔ اگر بات کی جائے نفس کی پاکیزگی کی، جس کو میں نے ابھی بات کہی، تو نفس کی پاکیزگی ہر انسان سے جب متعلق ہوتی ہے تو یہ نفس خراب کہاں ہوتا ہے؟ اس نفس کی پاکیزگی جو میں نے ابھی عرض کیا، سمندروں میں نہا لینے سے نہیں، بلکہ ہم اگر ان کے احکام پر چلیں جن کو اس نے بھیجا ہے تو وہ بتلائیں گے کہ تمہارا نفس کیسے پاک ہونا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے یزکیکم، ہم اسے بھیج رہے ہیں جو تمہارے نفس کو پاک کرے۔ اور سارے انبیاء کے لیے یہی ڈیوٹی سب سے بڑی تھی، یہی فریضہ سب سے بڑا تھا کہ وہ لوگوں کے نفوس کو پاک کریں۔ یہ نفس کی پاکیزگی کیا ہے؟ دیکھیے، ہم جتنا بھی اس دنیا کی گندگی میں الجھتے جائیں گے اتنا ہی نفس کے اوپر گرد و غبار بنتا چلا جائے گا، اور انسان پھر صرف اپنے کو دیکھ پائے گا اور کسی کو نہیں دیکھ پائے گا۔ بہت توجہ کرنا، اگر آپ سڑک پر گاڑی لے کر چل رہے ہیں، کار لے کر چل رہے ہیں، ادھر ادھر شیشے لگے رہتے ہیں، اس پر لکھا رہتا ہے پیچھے جو آ رہی چیز وہ بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، ڈرائیور سامنے شیشے پر لگا کے دیکھتا رہتا ہے پیچھے کون سی گاڑی آ رہی۔ اگر ان شیشوں پر گرد و غبار جم جائے تو گاڑی چلانے والا اگر ذرا بھی اناڑی پن کرے گا تو کہیں نہ کہیں یا خود ہلاک ہو جائے گا یا دوسروں کو ہلاک کرے گا۔ بھائی اسی مثال سے سمجھ لینا کہ اللہ نے انسان کی روح کو، سول کو، نفس کو ایک ایسا آئینہ بنایا ہے کہ جس میں وہ اپنے کو اگر دیکھے گا تو خود کو بہتر بنائے گا، اور اسی میں جب دوسروں کو دیکھے گا تو ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر اس پر اس نے خود غرضی کا گرد و غبار جمع ہو جانے دیا ہے تو نہ اپنے کو دیکھ پائے گا نہ دوسروں کو دیکھ سکے گا۔ مل گیا صلوات محمد علیہ نہیں دیکھ پائے۔ اس پاکیزگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ بس میں آ رہا ہوں۔ اس پاکیزگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک ہی چیز کہ ہم اپنے خواہشات نفس پر قابو پائیں، اور خواہشات نفس کا رزلٹ، نتیجہ صرف ایک آتا ہے کہ انسان غیظ و غضب کی طرف جاتا ہے، غصے کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ غیظ و غضب اور غصے کی طرف جاتا ہے تو بڑے سے بڑا انسان بھی ہر بات کو جو امن پر باقی رکھے اور فساد سے بچا لے بھلا دیتا ہے۔
میں بہت اجمالاً اشارتاً کہہ رہا ہوں، ہماری آواز جہاں تک بھی پہنچے، آپ کا غم و غصہ جن چیزوں پر بھی ہو، پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نمازی ہیں کہ نہیں ہیں، اور آپ کی نماز کا مشن پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی نماز کا مقصد اور مشن پورا ہو رہا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہوگا کہ آپ پہلے اپنے پر غور کریں کہ آپ غصے میں ہیں، آپ غیظ و غضب میں ہیں، آپ غم میں مبتلا ہیں۔ اگر غیظ و غضب کو ہٹائیں گے تو ساری تصویریں ٹھیک دکھلائی دیں گی، اور اگر غیظ و غضب میں مبتلا رکھیں گے تو آپ کے نفس میں بھی گندگی بڑھے گی اور فساد بھی بڑھتا جائے گا۔ بہت اشارتاً کہہ رہا ہوں، فساد سے روکنا ہے تو غیظ و غضب سے بچنا ہوگا، اور یہی وہ وجہ ہوگی کہ جہاں نماز انسان کو صحیح راستے پر لے کر چلے گی۔ ہر نمازی کعبے کی طرف دیکھے گا، امن کا مرکز ہے، مسجد میں کھڑا ہوگا، امن کا مرکز ہے، اپنے نفس کو دیکھے گا، امن کی بات ہوگی، نمازیں پڑھے گا، امن کے لیے پڑھے گا، تو امن ہی امن ہے اسلام کی زندگی کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا مقصد۔ اب اگر کوئی قرآن کو بیچ سے دیکھ کر کہیں سے مبتلا فساد ہو جائے تو سمجھ لینا نہ وہ قرآن کو جانتا ہے نہ وہ اسلام کو جانتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس لیے دوستو اور عزیزو، اب میں آپ کے سامنے اور بات کو سمیٹنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ سب سے زیادہ انسان جب غم و غصے میں ہوتا ہے، غیظ و غضب میں ہوتا ہے، تو آپ یہ بتلاؤ، غیظ و غضب کا تعلق ہم میں سے بہت سے لوگ نادانی میں، ناواقفیت میں اس کو بہادری اور شجاعت کا نام دینے لگتے ہیں۔ صاحب وہ بڑا بہادر ہے، اس نے غیظ و غضب میں، غصے کے عالم میں کوئی کام کر ڈالا، ہم نے اسے بہادری سمجھ لیا۔ اگر میری بہادری اور میری شجاعت اور میری ویرتا اور میرے بڑے ہونے کا اگر رشتہ، کنیکشن صرف میرے اپنی روح اور میرے اپنے نفس اور میرے اپنے قلب سے ہے تو یاد رکھو یہ بہادری نہیں کہلائے گی، بلکہ وقت آئے گا کہ یہی بہیمیت بنے گی، یہی درندگی بنے گی، یہی لوٹمار بنے گی، یہی قذافی بنے گی۔ اور اگر اس شجاعت اور بہادری کا رشتہ میرے نفس سے آگے بڑھ کر اس سے تعلق بنا کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، میری بہادری اور شجاعت کا رشتہ اگر میرے رب اور اپنے اللہ سے مل کر ہے تو یاد رکھو وہی انسان بندگی کے راستے پر بھی ہے اور زندگی کے راستے پر بھی ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ دیکھیے میں یہاں پر مثال میں بس بات کو ختم کرنے کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ سب سے بڑا عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں، اسلامک ہسٹری میں سب سے بڑی شجاع شخصیت، بہادر شخصیت، میدان جنگ میں کامیاب شخصیت اگر جس کا نام قرار دیا گیا ہے تو وہ مجمع اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ نام ہے ہمارے آپ کے مولا علی ابن ابی طالب۔ کہ بہادری کی، شجاعت کی، ویرتا کی، بریو ہونے کی اس سے بڑی تاریخ میں مثال کہیں نہیں ملے گی جو میں آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ اگر ہم کسی بہادر کی بہادری کی باتیں تاریخ میں پڑھیں گے تو کئی صفحوں میں نقل ہوگی، اور کئی سطروں میں نقل ہوگی، اور کئی چیپٹرز اور کتابوں میں نقل ہوگی۔ میں آپ کو ایسی مثال دینے جا رہا ہوں کہ جہاں کسی لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک لفظ میں پوری شجاعت اور پوری بہادری سمٹ جائے، یہ نہیں ملے گا۔ اس فہرست میں جہاں عرب کے بہادروں کی فہرست لکھی جا رہی ہے، المستطرف، جس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہوا ہے المستطرف فی کل فن مستظرف، کہ اس میں ہر فن جمع کر دیا گیا۔ وہاں وہ لکھ رہے ہیں علی کے بارے میں، جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اس فہرست میں مولا کا نام ہے کہ نہیں، تو سب سے اوپر جو نام لکھا ہوا تھا وہ اس طرح لکھا ہوا تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ۔ اب اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ آیت من آیات اللہ، اس کے بعد کا جملہ ہے وَمُعْجِزَةٌ مِّن مُعْجِزَاتِ رسول اللہ۔ کم سے کم اس نے یہ مان لیا کہ علی اللہ کی آیات میں آیت ہیں اور علی رسول کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، تو ذات علی ہی جب معجزہ قرار پا جائے، محمد والے محمد، اس کے
بعد کا فقرہ تھا وہ اول متقدم اللہ روی شجاعت کل بلا ربیت مریت بلا خلاف، اور وہ تمام اہل عرب میں سب سے بڑے بہادر تھے بغیر کسی شک اور بغیر کسی اختلاف کے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے وہیں پر المستطرف میں، کاشف الکروب، علماء تشریف فرمائے، ترجمہ کیا ہوگا؟ کاشف الکروب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مشکل کشا۔ اگر ہم اردو میں مشکل کشا کہتے ہیں تو حیرت نہ کیجئے، لیکن وہاں کے لوگ مانتے تھے کہ سارے مشکلات کے حل کرنے والے۔ عجب جملہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں کہ جب عرب کے بڑے بڑے سورما اور بہادر کسی میدان جنگ میں یہ سن لیتے تھے کہ اس جنگ میں علی بھی ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیتیں کرنے لگتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو وصیتیں کرنے لگتے تھے کہ شجاعت کی پوری تاریخ ایک لفظ میں سمٹی ہوئی دکھائی دے۔ کیا کیا ملے گا اس میں؟ ایک جملہ کہوں گا، خالی ایک لفظ جو مولا کی زبان سے، وہ آپ کو سناؤں گا۔ بڑے بڑے بہادروں کی بڑی بڑی تاریخیں ہوں گی، ہسٹری ہوگی، لیکن یہاں ایک ہی لفظ، اطمینان، وقار، اپنے قلب پر یقین، اپنے اللہ پر اعتماد، یقین اور ایمان، لوگوں کی ڈھارس بن جانا، لوگوں کے لیے سپر بن جانا، سب ایک ہی جملے میں آ جائے، ایک ہی لفظ میں آ جائے، جملہ بھی نہیں، کیا معجزہ نہیں کہلائے گا؟ لیکن یہ ایک لفظ میں ساری شجاعت سمٹ کے آ جائے، نہیں ملے گی۔ جب سب نے پوچھا، جب ہر طرف سے یلغار ہو، دشمن حملہ کر رہے ہوں، اونٹ گھوڑے ناقے ہر طرف سے بڑھ رہے ہوں، تو اس وقت ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ علی کا ایک ہی جواب تھا، حیث ترکتمونی، تم نے مجھے جہاں چھوڑا ہو۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ وقت کے اندر بات ختم کرنے کے لیے بس میں کہہ رہا ہوں، جو اتنا ہونے کتنا کچھ ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں جس کی شجاعت اس طرح ساری دنیا تسلیم کرتی ہو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے سارے عالم اسلام کے لیے، اور سارے بڑے بڑے جو اپنے بہادری کے دعوے کرتے ہوں اور شجاعت کی بات کرتے ہوں، کیا ہے قول؟ ایک ہی قول سمٹا ہوا ہے پھر ساری داستان شجاعت کو لے کر، اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ۔ یہاں وہ بات ختم ہو جاتی، تب بھی مکمل تھی، لیکن نہیں، آگے کیا جملہ بعد میں کہوں گا جو مولا کا جملہ ہے، میں یہیں پر رک رہا ہوں۔ یہ تو سب کہہ لیں گے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، اذا قدرت علی عدوک، جب تم اپنے دشمن پر قدرت پا جاؤ، قابو پا جاؤ، وہ جو ایسا ہے جس کو سنا آپ نے، وہ یہ کہہ رہا ہے جب تم قابو پا جاؤ دشمن پر، اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ، تو اس کے لیے معافی کو اپنا لو۔ لوگ کہیں گے یہ تو سبھی کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، نہیں، یہاں علی پھر آپ کی شجاعت کا رشتہ نفس سے ہٹا کر کس سے قائم کرتے ہیں؟ جب آگے جملہ مکمل ہوتا ہے، اذا قدرت علی عدوک، اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ، اگر تم اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ تو اسے معاف کرنا قرار دے لو، شکراً للقدرت علیہ، اس تشکر میں بارگاہ رب میں کہ اس نے تم کو اس پر قابو دیا ہے۔ شکراً للقدرت علیہ، اس شکرانے میں کہ تم کو اس نے اس پر قابو دیا۔ ہاں دوستو، یہی وہ داستان حیات ہے، یہی وہ داستان زندگی ہے کہ جس کو قرآن، رسول، ان کا گھرانہ، ولی، میدان جنگ ہو یا کوئی جگہ ہو، دنیا کو سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، ممبر سے بیٹھ کر بھی۔ اور میں بہت کہتا، بس یہیں پر کہہ لوں، اسی گھرانے کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو ایک ایسی جگہ پر لا کر قید کر دیے گئے ہیں کہ جہاں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شجاعت کا تعلق صرف تلوار چلا لینے سے نہیں ہے، شجاعت کا تعلق صرف گن چلا دینے سے نہیں ہے، شجاعت کا تعلق کسی کا گھر اجاڑ دینے سے نہیں ہے، بہادری کا تعلق کسی کا خون بہا دینے سے نہیں ہے۔ اور دیکھو کہ دو چھوٹے چھوٹے کمسن بچے بھی بہادری کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ امام حسین کے
بھائی جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹے، کہ حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے تھے، اور جب آپ کی شہادت ہو چکی تو آپ کے 2 بچے اسی کوفے میں قید کر دیے گئے۔ کتنی دردناک بات ہے یہ کہ وہ قیدی جو کربلا سے چلے ان میں جناب مسلم کی یتیمہ بھی ہے، وہ بیٹی جس نے عالم مسافرت میں سن لیا کہ ان کے باپ شہید کر دیے گئے، اور وہ بیٹی کربلا سے چند قدم کے فاصلے پر جب کوفے پہنچتی ہے تو اس کو یہ نہیں معلوم کہ اسی کوفے میں اس کے 2 بھائی بھی قیدی ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ان دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے، بہت کم سن ہیں، اس قید خانے کے نگہبان سے یہ خواہش کی کہ ہم کو اگر ہو سکے تو آزاد کر دے۔ ان تفصیلات میں ہم نہیں جاؤں گا۔ آزاد جب اس کو معلوم ہو گیا کہ رسول کے گھرانے کے ہیں تو بڑا شرمندہ ہوا، دونوں کو آزاد کیا اور یہ نصیحت کی، بچوں رات کے اندھیرے میں سفر کرنا، دنیا آپ کی دشمن ہے، دن میں نہ نکلنا۔ لیکن بچے رات کے سناٹے میں جب راستہ بھول گئے تو اسی صحرا میں ویرانے میں ایک مکان دیکھا، اس مکان کے قریب جب پہنچے تو کسی ضعیفہ کو دیکھا جو دروازے پر کھڑی ہوئی کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ دونوں بچوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے مومنہ، کیا اس کا امکان ہے کہ رات ہم تمہارے یہاں گزار لیں؟ اس نے حیرت سے شکل دیکھی، پیارے پیارے چہرے دیکھے، اتنا پوچھ لیا، آپ ہیں کون؟ بچوں نے جواب دیا کہ ہم خانوادہ رسالت سے ہیں اور ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ اس مومنہ نے دونوں بچوں کو اپنے گھر میں لے جا کر پناہ دی، لیکن اس کا داماد جو تھا وہ بے انتہا دشمن تھا خانوادہ رسالت کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ اس نے دق الباب کیا، پھر وہ مومنہ دروازے پر آئی، اب پوچھا کون؟ معلوم داماد آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا سارا دن تھکتا رہا ہوں اس لیے کہ قید خانے سے 2 بچے نکل گئے ہیں، ان کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے اور بڑا انعام مجھے ملنے والا ہے، ان کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ دروازہ کھولا، اندر بلایا، اتنا کہا، کیا تجھے خانوادہ رسالت کا پاس نہیں ہے؟ کیا تو رسول کو نہیں پاس کرتا، رسول کو نہیں مانتا ہے؟ خاموش ایک طرف لیٹ گیا۔ رات کا وقت تھا کہ ایک بھائی کی آنکھ کھلی، دوسرے بھائی کو پکارا، آواز دی، بھیا آنکھ کھولو، ابھی خواب میں دیکھا ہے رسول آئے ہیں، بابا آئے ہیں، کب آئے؟ ہم کو بلا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ آواز سنی، میں شجاعت اور بہادری کے آخری جملے بس بات کو ختم کروں، آیا دوڑ کر اس جگہ اس حجرے تک آیا، آوازیں کس کی آ رہی ہیں، بات کون کر رہا ہے؟ اندر آیا، اندھیرے میں ہاتھ ٹٹولتا ہوا پہنچا ایک بچے کے جس پر ہاتھ پڑا، پوچھا تم کون ہو؟ پوچھا اتنا اگر بتا دیں تو کوئی ظلم تو نہیں کرے گا، ہمیں بخش دے گا۔ کہا بتاؤ ہو کون؟ کہا وعدہ کئی مرتبہ لینے کے بعد کہا ہم مسلم ابن عقیل کے۔ آپ سنیں گے کہ کیا یہ شجاعت کہلائے گی؟ کیا اسے ہم شجاعت کہیں گے کہ جس نے اپنے ہی گھر میں 2 معصوم بچوں کو پا لیا؟ تو کیا کیا؟ دونوں کے ہاتھ رات کے اندھیرے میں رسی سے جکڑ کر اس طرح باندھ دیے کہ کہیں جانے نہ پائے۔ 2 معصوم بچوں کے ہاتھوں کو رسی سے رات بھر کے لیے جکڑ کر رکھنے والا بہادر کہلائے گا؟ اور جب صبح ہوئی تو اپنے نوکر کو، ملازم کو بلا کر کہا فرات کے کنارے لے کر چلو، میں آتا ہوں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب دریا کے کنارے بچوں کو لے جایا گیا تو غلام کو دیکھا، کچھ گفتگو ہوئی، وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ بچے کون ہیں، بچوں کو چھوڑا، فرات پہ پیر کر دوسری طرف نکل گیا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، اس سے کہا قتل کرو، وہ بھی اسی طرح نکل گیا۔ تب خود تلوار کھینچی، قریب آیا۔ اب آپ دیکھیں شجاعت کسے کہتے ہیں۔ ایک طرف 2 معصوم بچے ہیں جو کہیں نہیں جا سکتے، اور ایک طرف وہ قوی ہیکل ظالم جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ بچوں نے کیا کہا؟ اے شیخ، کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی دنیا کی لالچ ہے تو ہمیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دے۔ ہمیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دے۔ جواب دیا کہ نہیں، ہمیں تو تمہیں قتل ہی کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں تمہیں قتل ہی کرنا ہے۔ اور اسی عالم میں جب اس نے یہی بات پھر کہی تو ایک مرتبہ چھوٹے اور بڑے بھائی میں یہ ضد ہوئی کہ پہلے کسے قتل کیا جائے۔ جب اس نے دیکھا دونوں بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کر ضد کر رہے ہیں پہلے ہمیں، تو اس نے پوچھ لیا ایک بچے سے کہ تمہیں کیوں ضد ہے کہ تمہیں پہلے قتل کیا جائے؟ اس کا جواب یہ تھا، اس لیے کہ ہماری ماں نے چلتے وقت ہمارے چھوٹے بھائی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیا۔ اور عزیزوں اور دوستوں، شجاعت اور بہادری کس کا نام ہے؟ اس جملے کو سن لیں آپ۔ بھائی اتنے میں دونوں بھائیوں نے کہا اچھا اگر قتل ہی کرنا ہے تو اتنی اجازت دے دے کہ ہم ایک بار نماز پڑھ لیں۔ یہ نماز جو 2 بچے ادا کر رہے ہیں ایسے عالم میں، یہ ہے شجاعت۔
اور یہ ہے بہادری اور یہ حقیقی شجاعت کہ ایسے عالم میں اپنے رب کو یاد کرنا. اور جب نماز پڑھ چکے تو اس عالم میں اس نے بڑھ کر ایک بھائی کو قتل کیا. دوسرا اس کے خون میں جب لوٹنے لگا تو بڑھ کر دوسرے بھائی کو بھی قتل کیا اور دونوں کے سر اپنے ساتھ لے کر دونوں کے جسم دریا میں ڈال دیے گئے. میں اتنا کہوں گا کہ عزیزوں اور دوستوں آپ نے اتنا تو سن لیا کہ دونوں بھائی عالم غربت میں قتل کر دیے گئے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ہاں کربلا سے ایک لٹا ہوا قافلہ جب کوفے آیا تو ایک بچی ناقے پر بیٹھی تھی. ناقے سے اس نے دیکھا سامنے کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں, دوڑ کر خود کو گرا دیا, دوڑ کر ایک قبر پر گئی, جا کر چیخیں مار کر روئی. تاریخ نے لکھا اس کے رخساروں پر تماشوں کے نشان تھے. بھائی زینب بھائی زینب زخموں سے ہے دل چور مگر دیکھ رہی ہے, منزل ہے بہت دور مگر دیکھ رہی ہے, آنکھوں میں نہیں نور مگر دیکھ رہی ہے, چہروں سے نگاہوں کو ہٹاتی نہیں زینب, غمون و محمد پا مناتی نہیں زینب, زینب بھائی زینب زینب بھائی زینب, بالوں میں بھری خاک کھڑی دیکھ رہی ہے, ترخوں سے ہے پوشاک کھڑی دیکھ رہی ہے, سینہ و سر چاک کھڑی دیکھ رہی ہے, بچوں کو کلیجے سے لگاتی نہیں زینب, غمون و محمد کا مناتی نہیں زینب, زینب بھائی زینب زینب بھائی زینب, ہے عطرت احمد میں عجب گریہ وزاری, خیمے میں ابھی آئی ہے سرور کی سواری, ترخون سے شبیر کی پوشاک ہے ساری, بھائی سے نگاہیں بھی ملاتی نہیں زینب, غمون و محمد کا مناتی نہیں زینب, زینب بھائی زینب 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 بھائی زینب, کہتی ہے کوئی بی بی کہ اللہ دہائی, کس بن میں لٹی آن کے زینب کی کمائی, دم توڑ نہ دے غائے فلک کی یہ ستائی, کیا حال ہے دل کا یہ سناتی نہیں زینب, غمون و محمد کا مناتی نہیں زینب, زینب بھائی زینب زینب بھائی زینب, پڑھتی ہے کوئی بے کس و مظلوم یہ نوحہ, کس طرح سے جی پائے گی اب ثانی زہرا, دل غم سے نہ پھٹ جائے کہیں اس کا خدارا, خاموش ہے لب تک بھی ہلاتی نہیں زینب, غمون و محمد کا مناتی نہیں زینب, زینب بھائی زینب زینب بھائی زینب, شہزادی کو جب بی بی
गालियां देने लगी पुरसा, दिल थाम के तब कहने लगी सानिए ज़हरा, अकबर है मेरे पास भला काहे करो ना, हरगिज न कहो अश्क बहाती नहीं ज़ैना, गम मोहम्मद का मनाती नहीं ज़ैनब, ज़ैनब हाय ज़ैनब। शहजादी को अपने शौहर की वसीयत याद आती है, ज़ैनब हाय ज़ैनब। अब्दुल्ला ने मुझसे ये बसदियास कहा था, जिस वक्त उतारो शहे मजलूम का सदका, एक बेटे को कुर्बान मेरी समत से करना, वारिस की वसीयत को भुलाती नहीं ज़ैनब, गम मोहम्मद का मनाती नहीं ज़ैनब, ज़ैनब हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब। जिस वक्त कहा ज़ैनब मुज़्तर ने ये जुमला, सर पीटती जन्नत से चली फातिमा ज़हरा, लाशों पर नवासों के कियान के नोगा, कहती थी सुकूमा तेरी पाती नहीं ज़ैनब, गम मोहम्मद का मनाती नहीं ज़ैनब, ज़ैनब हाय ज़ैनब, कलम शान सिसकने लगी तहरीर, अब कल्ब पर चलती है जरी दर्द की शमशीर, बाहो बुका कहने लगे हजरत शबीर, सर शुक्र के सजदे से उठाती नहीं ज़ैनब, गम मोहम्मद का मनाती नहीं